خادم رضوی صاحب کے بیٹے جو ہے نا سعد رضوی صاحب، انہوں نے صرف اپنی پولیٹیکل جماعت کی وجہ سے اہل حدیث اور دیوبندیوں سے ملاقاتیں کی، علماء سے، تو انہی کے فرقے کے دوسرے مولانا صاحب ڈاکٹر جلالی صاحب نے کہا کہ یہ برائلر رضوی ہیں، ان کی ٹانگیں توڑنی چاہیے۔ جو امام احمد رضا کی فکر سے ٹکرائے، خواہ کوئی ہو، اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں گونگا بولا ورنہ قیامت کو بولا گے۔ آج پورے مسئلے کے رضا پہ حملہ ہے کہ جس بیس پر انہوں نے ساری جنگ لڑی، اس بیس کو ختم کر کے ان مقابلوں کو عشق رسول اللہ علیہ وسلم کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں۔ اور یہ رضوی جو چپ بیٹھے ہیں، پیور رضوی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، برائلر رضویوں کی بات نہیں کر رہا۔ نہ برائلر قادری کو ہم نے مانا، نہ برائلر رضوی کو ہم نے مانا۔ اسی کو شک ہو تو آمنے سامنے مناظرہ کرے کہ برائلر کون ہے اور حقیقی کون ہے۔ تحریک لبیک کی بنیاد ابن تیمیہ کی فکر پہ نہیں، قاسم نانوتوی کی فکر پہ نہیں، اشرف تھانوی کی فکر پہ نہیں، رشید گنگوہی کے فکر پہ نہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جس کے پیالے امام احمد رضا بریلوی نے پلائے ہیں۔ اور آج کے نابالغ نظریاتی لوگوں سے کوئی ہیر پھیر کی باتیں کر کے کوئی نئی رضویت بنا کر اگر وہ چاہتے ہیں کہ فکر رضا کی اس فصل کا پھل وہ کاٹ لیں، اشرف آصف جلالی زندہ ہے، ہم ان کی ٹانگیں کاٹ دیں گے، فکر رضا کی فصل کا پھل کسی کو کاٹنے نہیں دیں۔ برائلر رضوی، انہوں نے کہا اصل رضوی ہم ہیں۔ وہ رضوی پتہ کس نسبت سے؟ احمد صاحب بریلوی صاحب کی نسبت سے۔ وہ کہتے ہیں سعد رضوی جو ہے یہ برائلر رضوی ہے۔ پھر انہوں نے اس کو کھولا کہ ابھی کیا حسام الرحمن کے فتوے ختم ہو گئے ہیں کہ تم آج ان گستاخوں کے ساتھ صلح کلی کر رہے ہو؟ اس کے لیے ٹرم ڈیوائز کی ہوئی ہے صلح کلی۔ یہ ٹرم سارے یوز کرتے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب تھنک آؤٹ آف باکس کرنا شروع ہوئے نا، تو ان کے لیے یہ صلح کلی کی گالی ڈیوائز ہوئی۔ اسی طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب جب ساری جگہوں پہ جانا شروع ہوئے تو ان کو صلح کلی کہ آپ نے تمام سے صلح کرنی ہے۔ اندازہ کریں، اس کو وہ گالی سمجھتے ہیں، ایک پازیٹیو ورڈ ہے، اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں انہیں صلح کلی کی دعوت دیتا ہے کامن ایجنڈے کے اوپر۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ آؤ اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، ہم اور تم بھی اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ ہماری کامن ٹرم ہے۔ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ ابراہیمی دین کے ماننے والے ہیں، اور ابراہیم ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ، مسلم تھے اور وہ مشرکین میں شامل نہیں تھے۔ یہاں تو مسلمان فرقے اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حسام الرحمن میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں، اور اجماع ہے اسلام سے خارج ہیں یہ۔ اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی علماء دیوبند نے، انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند پہ حملہ آور ہوئی ہے، اور سال دکھا رضی اللہ عنہم علماء دیوبند کے 14ویں صدی کے مولویوں کو، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر۔ ان کا ہم انبیاء کے وارث ہیں اور یہ ان کافر شیاطین کے وارث ہیں، تو کافر کہہ دیا۔ کافر سے نیچے تو یہ بات نہیں کرتے۔ اور اہل حدیث کے بارے میں انہوں نے اسی المحند میں لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت یہ تو خوارج کی ایک جماعت ہے، آج ریالوں کے چکر میں اکٹھے ہوئے ہیں، ادروائز ان کے بڑے ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہوئے ہیں۔